الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں تقوی الہی کے عنوان سے ہماری اس ماہ رمضان کے دروس جاری ہیں، اور یہ ماہ توبہ بھی ہے، ماہ مغفرت بھی ہے، ماہ تقوی بھی ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم لوگ ایک ایک موضوع سے گزرتے ہوئے جائیں گے، جو خاص باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی، تاکہ ہمارے نوجوان اور ہمارے یوتھ اور ہمارے مومنین زیادہ سے زیادہ روحانی اعتبار سے فیضیاب ہو سکیں، اور ہم کوشش کریں کہ اس ماہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو تقوی سے، توبہ سے، اعتراف گناہ سے، ندامت سے اور خدا کی بخشش اور مہربانیوں سے قریب کریں۔ عزیزان گرامی، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز انسان کے زندگی میں اور انسان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ تقوی صرف کہنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقوی عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو یہ قول میرا اس وقت تک درست نہیں ہوگا، اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک سچا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ میری زندگی مطابق تقوی نہ ہو، مطابق شریعت نہ ہو، مطابق قول محمد آل محمد نہ ہو، مطابق عمل محمد آل محمد نہ ہو، مطابق فعل ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو، اس وقت تک اس کی کوئی بھی اہمیت یا کوئی بھی ویلو یا کوئی بھی پوزیشن نہیں سمجھی جائے گی۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے عمل میں ہونا چاہیے، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، انسان کی کمائی میں بھی ہوتا ہے، انسان کے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، انسان کے دشمنوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، انسان کے خیر خواہوں میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے، انسان کے بد خواہوں میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ حد یہ ہے کہ تقوی کا فائدہ انسان کے آخری وقت یعنی حالت احتضار اور جھانکنے کے عالم میں بھی نظر آتا ہے، اگر تقوی ہے تو۔ لیکن اگر تقوی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں انسان سے آپ لاکھ کلمہ پڑھواتے رہیں، لاکھ کچھ بھی کہلواتے رہیں، اس کی زبان جو ہے وہ لقنتی کھاتی رہے گی۔ یہاں اپنے نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایک واقعہ بیان کر دوں۔ شیخ بہائی، جن کو عطر اللہ مرقدہ اپنی کتاب کشکول میں تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، حالت احتضار یعنی جھانکنے کے عالم میں تھا، لاسٹ کنڈیشن تھی اس کی، اور عالم دین اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو کلمہ شہادتین پڑھوا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہو لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، مگر وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ یہ شعر پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کو علماء نے نقل کیا ہے۔ گنجین معارف میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 311 میں۔ وہ کیا شعر پڑھ رہا تھا؟ یعنی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخری وقت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بجائے یہ شعر پڑھ رہا تھا، یا رب قائلہ یومن وقد تبعت الی الطریق الی حمام من جاب۔ کیا مطلب؟ اس شعر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اس سے پوری زندگی میں غلطی ہو گئی تھی اور اس نے اس غلطی کی معافی نہیں مانگی تھی۔ یعنی اگر انسان کی زندگی میں کوئی فعل حرام کا ارتکاب ہو جائے یا قصد فعل حرام ہو جائے، فعل حرام کی نیت بھی ہو جائے، یا اگر انسان کوئی حرام کام کرنے کا قصد بھی کر لے، لیکن اگر اس کی توبہ نہ کریں،
اس کی معافی طلب نہ کرے پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں، تو اس کا اثر صرف انسان کی زندگی پر نہیں پڑتا ہے، بلکہ جانکنی کے وقت بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس آدمی نے، اس شخص نے جو جا رہا تھا اس دنیا سے، اس نے بتایا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ شعر پڑھ کر اس نے اپنی لائف کی ایک راز کو کھولا۔ کیا کھولا؟ راز کو یہ کھولا کہ اس کی زندگی میں ایک عفیفہ، ایک پاک دامن عورت خوبصورت، اس نے حمام جانے کا راستہ پوچھا اس سے کہ بتاؤ کہ یہاں پہ حمام جانے کا راستہ کہاں ہے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں، میں غسل کرنا جانا چاہ رہی ہوں۔ لہٰذا اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے حمام کے راستہ بچانے کے بجائے اپنے گھر کے راستے کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے حجرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ عفیفہ کو چونکہ معلوم نہیں تھا پاک دامن عورت کو، لہٰذا یہ سمجھی کہ حمام یہی حجرے میں ہے، تو لہٰذا وہ اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جیسے داخل ہوئی اس نے فوراً جو ہے وہ حمام اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر کڑی لگا لی اور اس عورت سے فعل بد کا اصرار کرنے لگا، اس کو اکسانے لگا کہ تم میرے ساتھ غلط حرکت کرو۔ وہ عورت نے بہت ہی انکار کیا کہ میں تم سے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی، یہ ہے وہ ہے، میں پاک دامن عورت ہوں، تم اللہ کے خوف کرو، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن جب عورت نے دیکھا کہ شیطان پوری طریقے سے اس پر حاوی ہو چکا ہے، شہواتان نفسی اس کے دل اور دماغ پر پوری طریقے سے اثر انداز ہو چکی ہے، دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آنے لگا اس عورت کو، تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ تم جا کر بازار سے عطر لے کر آ جاؤ، کچھ پھل لے کر آ جاؤ، میں بھوکی بھی ہوں اور خوشبو بھی لگانا چاہتی ہوں، تاکہ میں جب تک نہا کر فارغ ہو جاؤں اور انشاءاللہ جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ شخص جو ہے وہ سمجھ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کھانا بھی چاہ رہی ہے، عطر بھی لگانا چاہ رہی ہے، کہا بہت اچھا ہے۔ یہ جو ہے فوراً جو ہے وہ حجرہ کھول کر چلا گیا عطر لینے کے لیے اور فروٹ لینے کے لیے۔ اس عورت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو اس کے چنگل سے نکالا، راہ فرار اختیار کیا۔ صرف اور صرف اس آدمی نے قصد کیا تھا غلط کام کرنے کا، اور اس کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو کیا انجام بھگتنا پڑا کہ آخری وقت میں عالم دین سورہ یاسین کے بعد اس سے کلمہ شہادتین پڑھوا رہے ہیں، مگر یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی لائف میں وہ گناہ کیا تھا جس کی معافی نہیں مانگی تھی۔ تو ذرا سوچیں، جب اتنے گناہ کا قصد کرنے کی بنیاد پر معافی نہ مانگنے کی آخری وقت میں یہ سزا ہو سکتی ہے کہ کلمہ حق زبان سے نہیں نکل پا رہا ہے، تو نوجوانوں اور میرے ضعیف بھائیوں اور خود میں اپنے آپ کو شامل کروں تو ذرا سوچیں، نہ جانے ہم دن بھر میں کتنے سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا قصد کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا آیا میں نے اس گناہ کی معافی مانگی ہے خدا سے، اس گناہ کی تلافی کی ہے خدا سے، اس گناہ پر ندامت کا اظہار کیا ہے خدا سے، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالا ہے، یا خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یقیناً میں نے استغفار کے ذریعے سے اسے ختم کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا ہے تو موقع اچھا ہے رمضان کا، رمضان ماہ توبہ ہے، رمضان ماہ استغفار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ندامت لے کر آؤ گے تو میں تمہیں گناہ بخشوا کے باہر بھیجوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نادم ہو کر آؤ۔ اللہ ندامت والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک رہنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ اسے بہت محبوب ترین دوست رکھتا ہے۔ لیکن اور دیکھیے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، بندے کو اگر بلایا ہے اپنی جانب تو بندے کو دشمنوں سے بچانے کے سارے راستے پہلے ہی بند کر دیے۔ اس ماہ میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی میرے مہمان پر حاوی نہ ہونے پائے، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں شیطان نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طاقت کو ہی ہٹا کے رکھ دیا کہ صرف میں ہوں اور میرا بندہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے اور عبد ہونا چاہیے، تیسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ بندے تو آ جا میری بارگاہ میں، اے بندے تو آ جا میرے پاس، اعتراف کے ساتھ آ، منکسر ہو کرا، نادم بن کرا، تائب بن کرا، انشاءاللہ تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان میں کوئی بھی بری طاقت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ساری بری طاقت کو میں نے قید کر دیا ہے۔ تو شرمندہ ہو کر میں تیری ہر چیز کو بخش دوں گا، اس لیے کہ میں تیرا میزبان ہوں۔
تو میرا مہمان ہے، تو خالصتاً لوجہ اللہ روزہ رکھ کر آ، میں تیری سانس کو تسبیح کا ثواب دوں گا، تیرے سونے کو عبادت کا ثواب دوں گا، تو ایک آیت پڑھے گا میں تجھے ایک ختم قرآن کا ثواب دوں گا، تو مرحومین کو یاد کرے گا میں انہیں بھی معاف کروا دوں گا، تو مرحومین کے برزخ کی زندگی کو آسان کروانے کی دعا کرے گا میں انہیں بھی معاف فرما دوں گا، تو اپنے گناہوں کی تلافی مانگے گا میں تجھے آتش جہنم سے آزاد کر دوں گا، تجھ پر جنت کو واجب قرار دوں گا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دوں گا، تو روز قیامت جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اہتمام خدا نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے رکھا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ ذرا سوچیں، لیکن اگر کوئی نوجوان یہ عہد کر کر اٹھے، کیونکہ یہ رمضان جو ہے وہ میثاق کا مہینہ ہے، خدا سے عہد و پیمان کا مہینہ ہے کہ پروردگار دو عالم میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے نکالوں گا جیسے تو چاہتا ہے، میرے اندر غیبت نہیں ہوگی، میرے اندر چغل خوری نہیں ہوگی، میرے اندر حرام نہیں ہوگا، میری نگاہیں وہ دیکھیں گی جو تو دکھانا چاہ رہا ہے، میرے کان وہ سنیں گے جو تو سنوانا چاہ رہا ہے، میری آنکھیں وہ دیکھیں گی جو تو دکھانا چاہ رہا ہے، میرے قدم وہاں چلیں گے جہاں تو لے جانا چاہ رہا ہے، میرے ہاتھ وہاں اٹھیں گے جہاں تو اٹھانا چاہ رہا ہے، میری زبان وہاں بولے گی جہاں تو بلوانا چاہ رہا ہے۔ یہ رمضان عزیزان گرامی ماہ توبہ ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ استغفار ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان 3 طرح کے لوگوں کو نہیں بہکاتا۔ آج کی اس تقریر کا اہم ترین موضوع بھی یہی ہے ہمارا کہ شیطان کبھی بھی 3 طرح کے لوگوں کو نہیں بہکاتا۔ اگر ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے یوتھ یا خود ہم اپنے اندر یہ 3 کوالٹیز پیدا کر لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رہیں گے، اپنے اندر کے شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے، اپنے باہر کے شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ 3 کوالٹیز کیا ہیں؟ نمبر 1، کن لوگوں سے دور رہتا ہے شیطان؟ کہتے ہیں جن لوگوں کے اندر 3 کوالٹی ہوگی ان سے شیطان دور بھاگے گا، دور بھاگے گا۔ نمبر 1، آنہا کے یاد خدا می کنن، سب سے پہلی صفت، جو نوجوان ہر وقت خدا کو یاد رکھے گا شیطان اس سے خوف زدہ رہے گا۔ خدا کو یاد رکھنا یعنی کیا سبحان اللہ 24 گھنٹے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، خدا کو یاد کرنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور رہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا پروردگار دو عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس بات پر یقین پیدا کر لینے کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا۔ یاد خدا، جو خدا کو یاد کرے گا شیطان اس سے خوفزدہ رہے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 2، ہنگام سحر بلند می شون واستغفار می کنن، جو صبح کے وقت اپنے آپ کو بستر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھاتا ہے خدا کے لیے اور خدا کو یاد کرتا ہے اور استغفار کے ذریعے سے خدا کی مرضی کو خریدتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں بستر پر اگر چلے جائیں گے تو صبح میں اگر اذان ہو رہی ہے تو کسی کا دل نہیں چاہتا بستر سے اٹھنے کا، لیکن سحر خیزی، صبح کے وقت اٹھنا سب سے بہترین کام ہے۔ شیطان سے لڑنا، کہتے ہیں کہ ملائکہ پر فخر کرتا ہے پروردگار۔ ایک نوجوان جب صبح کی نماز میں پوری طرح سے شیطان اس کے دل اور دماغ اس کے پورے جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر بھی اس نوجوان خدا کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو بستر سے، دنیا کے بستر سے چھوڑ کر جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر و مباحت کرتا ہے ملائکہ پہ، دیکھ یہ میرا بندہ شیطان سے لڑ کر میری بارگاہ میں جا رہا ہے کوئی ایسا بندہ جو شیطان سے لڑتا ہو؟ کتنا عظیم بندہ ہے، لکھو اس کے نامہ اعمال پر نیکیوں کا ثواب، اس کے ہر ایک قدم پر 1000 حسنات کا ثواب لکھا جائے، 1000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم کی جائیں، 1000 درجے اس کو بلند کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو سحر خیزی کرتا ہے، جو صبح کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہے۔ یہ دوسری کوالٹیز ہے جس سے جو اگر یہ انسان پابند ہو جائے تو شیطان ایسے آدمی سے کیا ہوتا ہے؟
خوف زدہ رہتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3 وترس خدا گریہ میکنن، نمبر 3 وہ شخص کہ جو اللہ کے خوف سے ہر وقت گریہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر خدا کی بارگاہ میں روتا ہے۔ جو شخص اس کوالٹیز کا ماہر ہو جائے گا نا، یہ 3 کوالٹی ہے، یہ 3 کوالٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس جوان کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس مومن کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس اللہ کے چاہنے والے کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس حقیقی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر یقین جانے عزیزان گرامی وہ انسان خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں بلند ہونے کے لیے کارنامے کرنے پڑتے ہیں، خامخواہ انسان بلند نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کسی کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کچھ کرشمے دکھانے پڑتے ہیں، کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں، کچھ کوالٹیز دکھانی پڑتی ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، ہے یا نہیں؟ ایسے کوئی خامخواہ اٹریکٹ کسی کی طرف نہیں ہوتا ہے، کوئی کوالٹیز دکھانی پڑتی ہے، کوئی ٹیلنٹ دکھانا پڑتا ہے یا نہیں بھائی؟ بغیر ٹیلنٹ کے کیا ہوئی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ تو خداوند کریم کو ہمیں امپریس کرنا ہے، خداوند کریم کو ہمیں خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ 3 کوالٹیز پیدا کرنی ہوگی۔ نمبر 1 خدا کی یاد، نمبر 2 استغفار اور صبح کے وقت اٹھ کر خدا کو یاد کرنا، نمبر 3 خوف خدا میں گریہ زاری کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، خدا کی نگاہ خاص، خدا کی خوشی، خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل شب وفات جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، انشاءاللہ اس بی بی کے بارے میں بتایا جائے گا، اس بی بی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک اسلام سے سرفراز کیا اور اپنے آپ اسلام کے لیے کیا، اس لیے کہ اسلام لانا کمال نہیں ہے بلکہ اسلام کے لیے کچھ کرنا کمال ہے۔ انشاءاللہ کل بی بی کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ہم ختیجۃ الکبریٰ کے احسانات، ختیجۃ الکبریٰ کی شخصیت، ختیجۃ الکبریٰ کے امتیاز کو سمجھیں اور انشاءاللہ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جو ختیجۃ الکبریٰ کے اندر تھیں۔ پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما، جو مومنین پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مومنین کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں برلا، کائنات میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، یہ وبا جو پوری دنیا میں کرونا کے نام سے پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما، اس سے مومنین کو نجات فرما، جو مومنین اس میں ملوث ہو چکے ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو مریض ہیں کرونا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرمائیں۔